بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز، ہمارا سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے۔ یہ جو ہم کورس کے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 43 مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے لیکچر میں جو کہ لیکچر نمبر 42 تھا، ہم بات کر رہے تھے کریڈٹ کارڈ آپریشنز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گائیڈ لائنز فار بینکس اینڈ ڈی ایف آئیز ان پاکستان۔ اس گائیڈ لائنز میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینک سے، ڈی ایف آئی سے، اپارٹ فرام دا پروڈینشیل ریگولیشن۔ پروڈینشیل ریگولیشن ظاہر ہے ایک وہ جو کہ مینڈیٹری ہیں اور جو کہ لازم ہیں جن کو فالو کرنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ گائیڈ لائنز کا مقصد اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس اہم ایریا میں جو کہ پیمنٹ سسٹم ہے، الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم ہے، کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو یا چارج کارڈ ہو، وہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹری باڈی کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پلیئرز ہیں اس کے، ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے، تاکہ اس میں جو کمپٹیشن ہو وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، اور اوور آل اس میں مقصد یہ ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ، پبلک کی نیڈس کو سامنے رکھا جائے، جنرل پبلک کی، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک شروع سے ایمفسائز کر رہا ہے، اور ان اے کنٹری لائک پاکستان جب ہم فائنینشیل ایکسکلوژن کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں اس کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے، میکسیمم ایک طرح سے جو لوگ ہیں شہروں سے باہر جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے یہ فیسلٹیز پرووائڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے جو میجرز ہیں اسپیشلی آن پارٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار دا بینکس از ٹو انکریج دا بینکس ٹو انکریز دیئر سارٹ آف ایکٹیویٹیز فار دوز سیکٹرز آف دا اکانومی ویئر بینکنگ از ناٹ ایکچولی فلی ریپرزینٹیڈ۔ تو یہ کانسیپٹ کے تحت اسٹیٹ بینک نے یہاں پر، چونکہ یہ ساری دنیا میں اور خاص طور پہ اب یہ چونکہ ایک نیٹ ورک ورلڈ ہے، تو کانسیپٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ کا یہ بہت ایک پیمنٹ کے حوالے سے اہم ہے، اور اسی لیے اسٹیٹ بینک نے یہ جو گائیڈ لائنس دی ہیں یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، ہر کوئی جا کے اس کو ایک طرح سے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بینکوں کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ گائیڈ لائنز ہیں، پبلک کو بھی ایک اویئرنیس جنریٹ کی جائے، پبلک کو بھی پتہ چلے کہ جب وہ بینکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو وہ کس لائنز پہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ بینکس ان سے ان لائنز پہ ڈیل کریں گے۔ اس میں جب ہم نے گائیڈ لائنز کی بات کی تو اس میں پہلی چیز جو تھی وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے تھی، اس میں مارکیٹنگ نارمز کی بات کی گئی، پروفیشنل اپروچ کی بات کی گئی۔ اس کے بعد اپلیکیشن پروسیس میں جو ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسٹمر سے جو انفارمیشن لے رہے ہیں اور کسٹمرز کو جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا بیسس جو کانٹریکٹ بنتا ہے اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایسے کلازز نہیں ہونے چاہیے جو کہ کسٹمر کے رائٹس کو ایک طرح سے کرٹیل کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تھی کہ ٹو دا میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ ایکوریٹ، صحیح اور ٹائملی انفارمیشن کارڈ ہولڈرس کو، پراسپیکٹیو کسٹمرس کو ملنی چاہیے، چارجز کے حوالے سے اور مارک اپ ریٹس کے حوالے سے۔ یہ وہ ایسا ایریا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو کسٹمرز ہیں جو کہ لٹریسی لیول زیادہ نہیں ہے، تو بدقسمتی سے جو ان میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں وہ اتنی کمپلیکس ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور انگلش میں ہوتی ہیں، تو اس لیے اسٹیٹ بینک ایک طرح سے ایمفسائز کرتا ہے کہ وہ سمپل ہونی چاہیے، ریڈیبل ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے، اور اردو میں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بلنگ پروسیس کی بات کی، کیونکہ بلنگ پروسیس جب ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو بلنگ پروسیس بھی اہم ہو جاتا ہے، اور اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بینکس ہیں پراپرلی، ریگولرلی، پیریوڈک اسٹیٹمنٹ اپنے کسٹمرز کو، کارڈ ہولڈرز کو پرووائڈ کریں، جس میں ساری ٹرانزیکشن کا ذکر ہو، اس میں ٹوٹل اماؤنٹ ڈیو، پیبل کتنا ہے، منیمم پیبل کتنا ہے، ڈیو ڈیٹ کیا ہے، موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگی، تو یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اس میں چارجز اسپیسیفکلی ذکر ہونے چاہیے کہ جو بینکوں نے اپنے کسٹمر کے ساتھ ایگری کیے ہیں، تو بلنگ کا پروسیس بھی اہم ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور ایریا ہے وہ اس میں جو مینشن کیا گیا گائیڈ لائنس میں، وہ تھا ریکوری اور کلیکشن کے حوالے سے۔ ریکوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اکاؤنٹس ایک طرح سے سلو موونگ ہو جاتے ہیں یا ڈیلنکوینٹ ہو جاتے ہیں، لیکن نارملی ریکوری کے ساتھ ساتھ کلیکشن پروسیس بھی اہم ہے۔ جو روٹین کے کسٹمرز پیمنٹ کرتے ہیں وہ کس طرح پیمنٹ کریں گے، موڈ آف پیمنٹس کیا ہوں گی اس کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ کسٹمر کو جب بینک اپروچ کرے گا تو طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں جو ایک پروفیشنل نارمز ہیں
ان کو فالو کرنا ہے اور کسٹمر کو ایک طرح سے ہراس نہیں کرنا، یا اس کے جو فرینڈز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، یا اور دوسرے ریفریز ہیں، اس کے اندر پراپر کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیٹ بینک نے، جو کہ شروع میں کہا گیا کہ پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن اور اسٹیٹ بینک کی کولیبریشن سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ ہوگا، تو اس کوڈ آف کنڈکٹ میں سے ساری چیزیں مینشن ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز آئی وہ تھی کمپلین ریزولوشن کے حوالے سے۔ یہ ایک ایریا نہ صرف اس کریڈٹ کارڈ میں اہم ہے بلکہ اوور آل بینکرز کسٹمر ریلیشن شپ میں اس کی اہمیت ہے، اور اسٹیٹ بینکس کو، ڈی ایف آئیز کو آل along انسسٹ کرتا ہے کہ اس میں پراپر فریم ورک ہونا چاہیے کسٹمر کی کمپلینس کو ایڈریس کرنے کا، رجسٹر کرنے کا، اس کو ریزالو کرنے کا، اور اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہونی چاہیے ویب پیج کے تھرو یا دوسری ان کے سرکولرز کے تھرو یا اور کوئی کمیونیکیشن چینل کے تھرو کسٹمر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو جو اگر کوئی کمپلین ہوگی تو وہ ایڈریس کیسے ہوگی، کب تک ہوگی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس لیے کہ جو کریڈٹ کارڈ بزنس ہے اس میں ٹرانزیکشنز والیوم بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایک جو سسٹم ہے، جو سیٹ اپ ہے، اکثر چانسز ہوتے ہیں ڈسپیوٹس کے، کمپلینس کے، کیونکہ اس میں مرچنٹس انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک طرح سے سیکیورٹی ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں اکثر دیکھا گیا ہے پریکٹیکل لائف میں بہت سارے کمپلینس جنریٹ ہوتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے بینکوں کے لیے کہ ان کمپلینس کو اٹینڈ کریں باقاعدہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر پی ٹی سی ایل کو کال کرتی ہیں تو وہ کمپلینٹ نمبر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی کانسیپٹ وہی ہے کہ کسٹمر کو پراپر کمپلینٹ نمبر ملنا چاہیے تاکہ اس کے فالو اپ کے لیے اور الٹیمیٹلی اس کو ایک طرح سے مانیٹر کرنے کے لیے اس کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اس میں آخری آئٹم تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ مرچنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے کس طرح مرچنٹس کو انلسٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ان کی اسکروٹنی کرنی ہے، ان کی کریڈٹ ہسٹری لینی ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ لینا ہے، پھر ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے پوائنٹ آف سیلز مشین کے حوالے سے، ان کی سروسنگ کے حوالے سے، کسٹمر کی اوتھینٹیکیشن، اس کی ویریفیکیشن، اس کی سگنیچر کی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ مرچنٹ کی پرفارمنس کو بھی ایک طرح سے مانیٹر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی وہ گرے ایریا ہے جس کے اندر اکثر ابیوزز کے کیسز سامنے آئے ہیں کہ مرچنٹس نے فیک کلیمز ایک طرح سے سبمٹ کیے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان مرچنٹ کی پرفارمنس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مرچنٹس جن کی اگر کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ، ان کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو ان کو پھر ڈی لسٹ کیا جاتا ہے اور کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ایک طرح سے سارے بینکوں کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک ڈیٹا شیئر نہیں ہوگا اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ جب ہم نے ساری بات کی، اس کے بعد جو ایک اہم ایریا تھا، جو اہم ٹاپک تھا، جو ہم ضروری سمجھتے ہیں اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب کریڈٹ کارڈ کی بات کی جاتی ہے تو جو کریڈٹ کارڈ کی فرنچائز ہے، گلوبل فرنچائز ویزا کے حوالے سے، اس کا ذکر ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ویزا انٹرنیشنل کیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا، اس کی ہسٹری بتائی کہ یہ لیٹ 60s اور ارلی 70s میں کس طرح جو اس وقت کی کریڈٹ کارڈ بزنس ٹرموائل اور کیوس کا شکار تھی، تو کس طرح پرسن لائک نیمڈ ڈی ہاک نے ایک طرح سے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ نیچرل ایوولوشن کے بیسس پہ ایک طرح سے ورک کرے۔ ان کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے، اور اس ادارے کے حوالے سے پھر یہ ویزا ایک طرح سے وجود میں آیا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اسٹیٹس آپ کی شیئر کیے، یہ ٹرانسینڈس کرتا ہے لینگویج بیریئرس کو، کنٹری بیریئرس کو، کسٹمس کو، سوشل بیریئرس کو، اور ہم نے جو آپ کو فگر بتائیں وہ ایک طرح سے بہت امپریسو فگرز ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو ادارہ ہے یہ ایک طرح سے نمونہ ہے، ماڈل ہے کہ کس طرح نیچرل پروسیس کی ایوالومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اداروں کو اس لائنز پہ چلا کے بزنس سکسیس بھی اچیو کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اور جو جسے کہنا چاہیے سوسائٹی کو بھی سرو کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم جب بات کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی، تو دس از اے سارٹ آف پیمنٹ سسٹم۔ جب ہم پیمنٹ سسٹم کی بینکس میں بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ریٹیل پیمنٹ کی، اس میں کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس ایک طرح سے آسپیکٹ کو، اس فیسلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، پیمنٹ کی فیسلٹی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اہم ہے، اور آج کل اس پہ یہ بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں۔ بالکل ریسنٹلی وہاں کے جو ایکس ایک طرح سے پال واکر کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، جو فیڈ کا چیئرمین تھا، وہ بہت اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بینکس جو ہیں ان کے سائزز بہت بڑے ہو گئے ہیں،
اب ان کے سائزز کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہے کہ ٹو بگ ٹو فیل والی بات ہے. ان کی جو سائز، ان کی بگنس کو ریڈیوس کر کے اب بینکوں کو چاہیے کہ ان کے جو انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی یہ جو پیمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر ایک طرح سے اب ڈفرینسیشن ہونی چاہیے. یہ جب ہم ارلی 90s کی بات کرتے ہیں، امریکہ میں گلاس اسٹیگل کے نام سے ایک ایکٹ تھا جو ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی لیٹ 90s میں وہ گلاس اسٹیگل ایکٹ ریپیل ہوا اور انویسٹمنٹ بینکنگ اور نارمل بینکنگ ایک ہو گئے. لیکن اب یہ دیکھا گیا جب ہم نے 2007 2008 میں کرائسس جو سامنے آیا، تو اسی وجہ سے سامنے آیا کہ بینکس جو تھے وہ پروپرائٹری ٹریڈنگ کرتے تھے اور اس وجہ سے رسک لیتے تھے، اور ان کے جو کنسرنڈ لوگ تھے، کنسرنڈ آفیشلس تھے، جو ایگزیکٹوس تھے، ان کو رسک لے کر کمپنسیشن بونوسز کا لالچ ہوتا تھا، جس نے یہ ساری خرابیاں پیدا کیں. تو پال واکر کے حوالے سے اب اس کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کو سیپریٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو جو پیمنٹ کا جو ایک اہم فنکشن ہے بینکوں کا، پھر وہ سامنے آتا ہے، وہ فوکس میں آتا ہے کہ وہ کس حد تک ایفیشینٹ ہونا چاہیے، کس حد تک اس کے اندر افیکٹونیس ہونی چاہیے. کیونکہ پیمنٹ کا جو ایک میکینزم ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ایک طرح سے کرنسی بھی کہتے ہیں، جو کہ ان لیو آف کیش، ان لیو آف چیکس آپ کو یہ ایک طرح سے کنوینئنس پرووائڈ کرتا ہے، اس کی ایک سوسائٹی کے حوالے سے بھی اہمیت ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے بیس آف دا پیرامڈ کی بھی بات کی تھی، تو اس میں بھی ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی، ایک ایلیمنٹ آف آئیڈینٹی اور ایک ایلیمنٹ آف کنوینئنس آ جاتا ہے کہ بینکس کا جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہے، ایفیشینٹ ہے. جب ہم اس پیمنٹ سسٹم کی، ریٹیل پیمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، آئیے اب ہم اس کے ایک اہم آسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ ہے ریٹیل پیمنٹ میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ. ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جو ریلیشن شپ کا ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے. ہم نے آپ سے لیکچر نمبر 14 میں جنرلی ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے ٹرسٹ کی بات کی تھی، جس میں اسٹرکچرل ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی، پرسنل ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی اور ایکسپرٹیز ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی. تو اس کا وہ اوور آل جیوگرافی آف ٹرسٹ کا کانسیپٹ تھا. آئیے اب ہم یہ جو ٹاپک ہے یہ اسپیسیفکلی اسپیشلی ریٹیل پیمنٹ کے حوالے سے ہے کہ ریٹیل پیمنٹ کی جو فیسلٹی بینکس اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کتنا اہم ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں کسٹمر سب سے پہلے اپنے بینک سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ٹرانزیکشن کنڈکٹ ہو رہی ہیں وہ سیکیور ہیں اور ایکوریٹ ہیں، اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک طرح سے کانفیڈینشیل ہے، اس کے اندر کوئی بریچ تو نہیں ہو رہی. تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ پیمنٹ پرووائڈر ایک بینک کسٹمر کو دے رہا ہے سروس، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ایلیمنٹس کو مد نظر رکھے اور اس چیز کو ایک طرح سے انشور کرے کہ کسٹمر اس حوالے سے جو پرسیپشن ڈیولپ کر رہا ہے اس کے اندر کیا اس کا آسپیکٹ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گیپ تو نہیں ہے، افیکٹونیس تو نہیں ہے. تو یہ جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، دیکھا گیا ہے، ریسرچ اور اسٹڈیز نے پروو کیا گیا ہے کہ نارملی بینک اس آسپیکٹ کو اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے، اس کو توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے انڈر مینجڈ ان میجرڈ ایسٹ ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ٹرسٹ جو ہے اس این اسٹریٹجک ایسٹ. اس کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹرسٹ کے فیکٹر کو ہم مد نظر رکھیں اور اس کے بیسس پر پیمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، پیمنٹ کا جو فریم ورک ہے، اس کو ڈیولپ کریں تاکہ جو کسٹمر ہیں ان کو ایک طرح سے یہ کانفیڈنس آئے کہ جو بینک جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے یہ پیمنٹ سسٹم تھرو کریڈٹ کارڈز، جس کے اندر ڈیبٹ اور چارج کارڈز بھی آتے ہیں، اس میں کسٹمر کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. اور خاص طور پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو گائیڈ لائنز میں بھی بتایا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کی بزنس میں فراڈ کے، جس سے آپ کہہ لیں کہ اسٹولن اور لاسٹ کارڈ یا آئیڈینٹی تھیفٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جو اکثر دیکھا گیا ہے دوسرے ملکوں میں بھی اور ہمارے یہاں بھی. تو یہ وہ ایریا ہے جو ایک مومنٹ آف ٹروتھ کہلاتا ہے. مومنٹ آف ٹروتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایونٹس ہیں جو ٹرسٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک اویئر ہوں، ان چیز کو اویئرنیس ہونی چاہیے ان کو کہ یہ ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹس ہیں کیا، اس کے لیے وہ پریپیئر ہونا چاہیے. اور آج کل کے وقت میں ویسے بھی چونکہ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بینکوں کے مارجن ایروڈ ہو رہے ہیں، بہت تھن مارجنس پہ بینک کام کر رہے ہیں. تو اگر لیول آف ٹرسٹ ایروڈ ہوتا ہے، ریڈیوس ہوتا ہے، تو اس کے چانسز یہ ہیں
وہ کسٹمر جو بینک کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا تو وہ ڈیلنگ کم کر دیں گے، ان کی ایک طرح سے بینک کے اندر ٹرسٹ کم ہو جائے گا، یا آل ٹوگیدر وہ بینک کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس ایک پراپر پالیسیز بنائیں۔ بینک کے جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ یہ دیکھیں کہ ٹرسٹ کو ڈرائیو کرنے والے فیکٹرز کیا ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ پراپر ایک بزنس کیس کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، ٹرسٹ کے فریم ورک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جب یہ چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک سروے کی جو پچھلے دنوں کنڈکٹ کیا گیا، آئیے اس کی کچھ فائنڈنگز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو سروے تھا کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کے حوالے سے تھا۔ اس میں جو ایک کنسلٹنگ کمپنی تھی اس نے اپنے، اور خاص طور پہ یہ کنسلٹنگ کمپنی ہے، یہ ریٹیل بینکس کو ڈیل کرتی ہے اور پیمنٹ سسٹم کو ڈیل کرتی ہے، اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ تو انہوں نے کریڈٹ کارڈ کے کسٹمرز کا سروے کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ سوالات کیے اور رسپونڈنٹ سے پھر فیڈ بیک لی، اور یہ اس میں انہوں نے 60% ان لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جن کا ایک طرح سے کوئی ایک پرابلمس تھی، کوئی فراڈ ہوا تھا، انآتھرائز ٹرانزیکشن ہوئی تھی، اور 40% وہ کسٹمرز تھے جو ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کو بھی اس سروے میں شامل کیا گیا۔ تو یہ جب چیزیں سروے کی فائنڈنگ سامنے آئیں تو یہ دیکھا گیا کہ یہ وہ ایریا ہے جس میں بینک توجہ نہیں دیتے، اس کو کیئر نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسٹمر ایک طرح سے ڈس الوژنڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسٹمر کی سروس، جو بینک کی سروس ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور ان کا ایک طرح سے ڈیفیکٹ کرنے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ دوسرے کمپیٹیٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو پراپرلی سمجھا جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ فریم ورک، وہ پالیسیز بتائی جائیں، اور کسٹمر کو انشور کیا جائے کہ اس ایریا میں بینک جو ہے وہ پوری توجہ دے رہا ہے، اس کا پورا فوکس ہے۔ اس میں جو ٹرسٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں، اگر ہم اس کو ایک طرح سے انالائز کریں، جو کمپوننٹس ہیں جس کو دیکھا گیا ہے، پہلا یہ ہے جس کو ہم ٹالریٹڈ ورنیبلٹی کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح سے پرسیپشن ہے کسٹمر کا اپنے بینک کے متعلق کہ اس کا جو بینک ہے وہ ان کی ٹرانزیکشن، اس میں اگر کوئی پرابلمز آئے گی تو بینک ایک طرح سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ پرسیپشن ہے، یہ ایک پہلا سٹیج ہے ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کا، ٹرسٹ کا کمپوننٹ جو کہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کی چیز جو ہے وہ ہے فائنینشیل امپیکٹ۔ کسٹمر کو یہ ایک طرح سے امپریشن کنوے ہونا چاہیے کہ ان کیس آف سم فائنینشیل لاس بینک ول بی دیئر ٹو بیک دا کسٹمر، اور ایک جو بھی میکسیمم اس میں کوریج کی بات ہو رہی ہے، کمپنسیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اس طرح اس کو اٹینڈ کرے گا۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ جو ٹرسٹ کا ہے یہ بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تیسرا کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے امپیکٹ مینجمنٹ، اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی لاس ہو گیا ہے، تھیفٹ ہو گیا ہے، انآتھرائز ٹرانزیکشن ہے، آپ اس کو کم از کم ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے، منیمائز کر سکتے ہیں اپنے پروسیسز سے اور اس سسٹم سے۔ اور ایسا کوئی ایونٹ جب نیگیٹو ایونٹ یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسٹمر کے حوالے سے اس بینک کی وہ ایبلٹی کہ وہ اس کو کس طرح مینیج کر رہا ہے، جس کو ہم پوسٹ ایونٹ کہتے ہیں، کہ جو ایک مومنٹ آف ٹروتھ یا ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹ ہوا ہے، وہ اس کی امپیکٹ کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، اس کی کمپلین کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے، کسٹمر کو کس طرح کمفرٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ بینک از آن دا جاب، از آن دا کیس اینڈ از ٹرائنگ ٹو سالو دا پرابلم ٹو دی ایکسٹینٹ آف کسٹمر انٹرسٹ۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے امپیکٹ مینجمنٹ کا، یہ بھی اہم ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ ٹرسٹ کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ ظاہر ہے ٹرسٹ جو ہے ایک انٹینجیبل آسپیکٹ ہے، لیکن یہ تصور کہ یہ مینیج نہیں کیا جا سکتا یہ غلط ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس جو ہیں اس ایریا کے اندر توجہ دیں اور وہ پراپر سسٹمز اور کاسٹ بینیفٹ، جیسے آپ کو پہلے کہا گیا، اس کی انالیسس کریں، اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، اس کو جسٹ چانس پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ کمپٹیشن کے زمانے میں جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں دے آر ویری ایکٹیو، اور اس کے اندر وہ خاص طور پر سروے میں چیزیں سامنے آئیں کہ بینکس اکثر جن کا ٹرسٹ کے حوالے سے
ایکسپیرئنس کسٹمر کا بہت پازیٹیو تھا. ایون فار اے نیگیٹو ایونٹ اگر کسی بینک نے اچھی طرح سے اس کو اٹینڈ کیا ہے تو خاص طور پہ ان کسٹمر کا ایون ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کو ایک نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوا تھا, بیکاز آف دا بینکس اپروچ ان کا ایکسپیرئنس پازیٹیو ہوا اور ٹرسٹ لیول بڑھ گیا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹرسٹ اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ زیادہ بینک کو افیکٹ کرتا ہے, لیکن اگر ٹرسٹ کا امپیکٹ پازیٹیولی اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ بینک کو امپیکٹ زیادہ نہیں کرتا, لیکن اوور آل پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو یہاں ایک چیز مینشن کرنے کی ہے وہ نیگیٹو ایکسپیرئنس کے حوالے سے ہے. نیگیٹو ایکسپیرئنس ایک کسٹمر کو چاہے اس میں اس کا قصور نہ ہو, لیکن اگر بینک کے ہاتھوں جسے ہم کہتے ہیں اگر اس کو نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوا ہے تو وہ کسٹمر اس نیگیٹو ایکسپیرئنس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرے گا, ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کرے گا, فرینڈس کے ساتھ, کو ورکر کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بینک کی ایک طرح سے بیڈ ورڈ آف ماؤتھ ریپوٹیشن افیکٹ ہوگی. تو اس کی وجہ سے پھر کسٹمرز کا ایک طرح سے ڈیفیکشن ہوگا, ان کے مارجن ریڈیوس ہوں گے, پریشرز آئے گا, اور اس کے لیے جو نئے کسٹمر کی ایکوزیشن کاسٹ ہے اس کے اندر ایک طرح سے اضافہ ہوگا. تو یہ سارے جب فیکٹرز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک پراپر ایک ویل ڈیفائنڈ فریم ورک ڈیولپ کریں. وہ فریم ورک کس طرح ہے؟ پہلا اس کا جو آسپیکٹ ہے, پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کو ایک گورننس اور میٹرکس اسٹیبلش کرنی ہے. گورننس اور میٹرکس اسٹیبلش کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ سینئر ایگزیکٹو کو نامینیٹ کریں جو کہ اوور آل انچارج ہو ٹرسٹ کو مینیج کرنے کا. اس کی رسپانسبلٹیز, اس کی جاب ڈسکرپشن, اس کی جو ٹیم ہو, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بینک کے حوالے سے کسٹمر کے ٹرسٹ کو, چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کے حوالے سے ہو یا کسی اور ایریا میں ہو, ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. یہیں پر اس کی جو ٹیم ہوگی, اس کے اندر جو لوگ ہوں گے, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرسٹ کے ڈرائیورز کیا ہیں, ٹرسٹ کس طرح سے ڈرائیو ہوتا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اور پورے انٹرپرائز وائڈ بیسس پر اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنے کی, اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس میں اندر جو اور کانسیپٹ ہے, جب ہم اس کو بلڈ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو میٹرکس ہیں آپ ایک فارمل پالیسیز بنائیں گے, آپ اس کو میجر کریں گے, آپ ٹرسٹ کو میجر کرنے کا سسٹم انٹروڈیوس کریں گے. ٹرسٹ کو میجر کرنے کا سسٹم ظاہر ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے انٹینجیبل آسپیکٹ, لیکن اس کو یقیناً میجر کیا جا سکتا ہے. مثال کیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بینک ایک ٹرسٹ ڈیمیجنگ ایونٹ میں کسٹمر کو کس طرح اٹینڈ کرتا ہے, کس طرح اس کی پرابلم کو سالو کرتا ہے, اس کے اندر ٹائم پیریڈ کیا آتا ہے, اس کے اندر کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس کے حوالے سے کسٹمر کا جو سیٹسفیکشن, اس کا لائلٹی لیول کس طرح امپروو ہوتا ہے یا ڈکریز ہوتا ہے, جو کہ پھر ڈائریکٹلی ٹرسٹ کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ میجرمنٹ کا کانسیپٹ ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص طور پہ جو ٹرسٹ کے ایریا کو دیکھ رہے ہیں ان کا کمپنسیشن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ان کو جو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں, ان کا جو ریمونریشن پیکیج ہے وہ کس حد تک ٹرسٹ بلڈنگ ایکٹیویٹیز میں افیکٹو ہیں. تو یہ ایک میٹرکس ضروری ہے میجرمنٹ کے. اس کے اندر پھر ایک اور آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی جو کرنٹ پالیسیز ہیں ٹرسٹ کے حوالے سے, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو سیس کریں, آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں کہ کمپیٹیٹرز اس ایریا میں کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح کام کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ایک اہم آسپیکٹ ہے, جب کسٹمر, کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل, یہ ایک ایموشنل ایریا ہوتا ہے, جب کسٹمر کسی نیگیٹو اس سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کسٹمر کے لیے ایک بینکر کی اپروچ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک کسٹمر کی سائٹ پہ ہیں, کسٹمر کو فیور کر رہے ہیں, تاکہ اگر بعد میں رزلٹ کچھ بھی ہوں لیکن ایک کمفرٹ لیول جو ہے کسٹمر کے حوالے سے وہ یہاں ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ان کی سائٹ پہ ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں, اور آپ نے اس کو ایک طرح سے ابینڈن نہیں کر دیا, آپ نے جس کو کہا جاتا ہے اس کسٹمر کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے یو ہیو ٹو بلڈ این انفراسٹرکچر. جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی چیز آتی ہے کہ آپ کے جو مختلف چینلز ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ چینلز کس طرح آپٹمائز ہو سکتے ہیں, چاہے وہ برانچ ہو, کال سینٹر ہو, یا ایون اے ٹی ایم مشین ہو, یا آپ کے دوسرے جو کہا جاتا ہے اس کے اندر ان کی کیپیبلٹیز, ان کے اندر آپ وہ ٹولز انٹروڈیوس کریں کہ کسٹمر ان کیس آف اینی ایونٹ,
جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ نگیٹو ہے، اس کا کارڈ کھو گیا ہے، ایک طرح سے اس نے لوز کر دیا ہے، یا کوئی آئیڈینٹی تھیفٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس چینل کے حوالے سے کس حد تک اس کسٹمر کے پاس اپرچونیٹیز ہیں وہ بینک سے رابطہ کرے، وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس اس کے آپریشن کو سٹاپ کرے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر کے لیے جو اویلیبلٹی ہے، جو ایکسیس ہے، وہ کس حد تک فری ہے، اور کسٹمر کو کوئی پرابلمز نہیں ہو رہی کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر اور آسپیکٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ آن لائن فیسلٹیز پرووائڈ کریں کسٹمر کو، ویب کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو، کہ کسٹمر بغیر کسی وقت کو ضائع کیونکہ اس میں ایسے کیسز میں جسے کہا جاتا ہے کہ اسپیڈ از دا ایسنس، جتنی جلدی، جتنی کوئکلی اس آسپیکٹ کو کور کیا جائے گا وہ بینکس کے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوگا۔ تو یہ آن لائن کا جو کانسیپٹ ہے یہاں پر بہت اہم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس اپنے چینلز کو آپٹمائز کریں اور کسٹمر کو وہ ایک طرح سے ایکسیس دیں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت میں پتہ چلے کہ بینکس اس موقع پر اس کے ساتھ ہے۔ اس میں جو اور آسپیکٹ ہے وہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ پالیسیز بنا رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، تو آپ جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اس کے جو ٹولز ہیں، جس کو ہم انالیٹیکلس ٹول کہتے ہیں، آپ جو کسٹمر کی آتھینٹیکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کا جو کاؤنٹر چیک ہوتا ہے اس کو آپ نے کانسٹنٹ بیسس پہ امپروو کرنا ہے، تاکہ جو ایک کانسیپٹ ہے آئیڈینٹی تھیفٹ کا یا ان آتھورائز ٹرانزیکشن کا، اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو اس میں ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے، اس کی امپلیکیشنز ہے، وہ بہت اہم ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں ہم پروڈکٹس ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں، ہم کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، تو اس ایریا کو نارملی اس حد تک توجہ نہیں دی جا سکتی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اوور آل آپ کا جو آئی ٹی اسٹرکچر ہے، کیا وہ ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹولز، وہ ٹیکنیکس اور وہ اینڈ ٹو اینڈ پروسیس ڈیولپ کر رہا ہے کہ جو وہ یہ دیکھے کہ کسٹمر جب ایسے ایکسپیرینس سے دوچار ہوتا ہے تو اس کو کس حد تک بینک پراپر ایک طرح سے گائیڈنس دے کے، سپورٹ کر کے اس کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں تیسرا سٹیپ آتا ہے وہ ہے ایکسیکیوشن کے حوالے سے، اور جب ہم ایکسیکیوشن کی بات کرتے ہیں اس میں وہی کانسیپٹ ہے کہ بینکس نے جو الرٹ کرنا ہے اپنے کسٹمر کو، اس میں جو کیسز ہیں آپ نے اس کو ریپڈلی ایک طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور کسٹمر کو یہ ایک طرح سے امپریشن دینا ہے کہ یہ سارا جو ایشو ہوا تھا، جو پرابلمز ہوئی تھی، بینک نے اس کو اٹینڈ کیا ہے کسٹمر کے انٹرسٹ میں۔ اس میں ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ آپ ایک طرح سے کیس مینیجر اپوائنٹ کریں، کیس مینیجر سارے اس کو ہینڈل کرے، وہ کسٹمر سے انٹریکٹ کرے اور اس کی جو سارے پروسیجرز ہیں اس کو فالو کرے، اور کسٹمر کا ساتھ اس کا کانٹیکٹ آن گوئنگ بیسس ہونا چاہیے، تاکہ جو ایکسیکیوشن ہے یہ الٹیمیٹلی کسی بھی پالیسی کا، کسی بھی اسٹریٹجی کا ایک طرح سے فائنل وہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی کتنی بھی اچھی ہو، پالیسیز کتنی بھی اچھی ہوں، لیکن جب تک وہ پراپرلی افیکٹولی ایکسیکیوٹ نہیں ہوں گی، ان کے ریزلٹس، ان کے آبجیکٹیو سامنے نہیں آئیں گے۔ تو اس سارے پروسیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، ٹرسٹ کو ریٹین کرنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی ایسے ایکسپیرئنس کو جو حالانکہ نیگیٹو ہے لیکن وہ جس طرح کسٹمر کو اگر اس کی ریزولوشن اس طرح پرووائڈ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو الٹیمیٹلی پازیٹیو میں تبدیل ہوتا ہے، تو پھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بینکس اپنے نئے پروڈکٹس کو، نئی پروموشنز کو انہی کسٹمرز کو آفر کر سکتا ہے، اور وہ کسٹمر جو ایسے انسیڈنٹ کے بعد سیٹسفائی ہو چکا ہے، اس کا لائلٹی اور سیٹسفیکشن لیول بڑھ چکا ہے، ٹرسٹ لیول بڑھ چکا ہے، تو پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کراس سیل کی اس کے پاس۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ایکسیکیوشن کے حوالے سے۔ تو جب ہم ان تین اسٹیپس کو اوور آل اس میں لیتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے ٹرسٹ کی، کہ جب ان چیزوں کو آپ اس طرح کریں گے تو جو ریٹیل پیمنٹس میں کو ٹرسٹ کو جو اوور لک کیا جاتا ہے، جو اگنور کیا جاتا ہے، وہ منیمائز ہو سکتا ہے، وہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سروے کی فائنڈنگز میں کسٹمر سے جب سوالات کیے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کے نزدیک ٹرسٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ آپ کا جو پیمنٹ پرووائڈرز ہے، کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے یا کوئی دوسرے پیمنٹ سسٹم کے حوالے سے۔ اس میں جو کسٹمرز نے، جو رسپونڈنٹس نے فیڈ بیک دیا، وہ پہلا یہ تھا کہ اوور آل ریپوٹیشن آف دا کسٹمر۔ اب ظاہر ہے جو اوور آل ریپوٹیشن ہے یہ اوور اے پیریڈ بلڈ اپ ہوتی ہے، یہ اوور نائٹ بلڈ اپ نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو یہ ایٹریبیوٹ ہے اوور آل ریپوٹیشن کا، آپ نے اس کو کانشیسلی اویئرنیس کے ساتھ بلڈ کیا ہے،
آپ نے اپنے اسٹاف کو پراپرلی ٹرین کیا ہے، اپنے اسٹاف کو بتایا ہے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن اس حوالے سے ٹو ایکسیکیوٹ دی کانسیپٹ آف ٹرسٹ بلڈنگ، ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہونی چاہیے. تو یہ جو پرسیپشن ہے، ایک طرح سے جو ریپوٹیشن ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک اہم چیز ہے، جو اہم کمپوننٹ ہے، وہ ایکوریسی ان ریکارڈنگ دا ٹرانزیکشن. یہ بھی اہم ایریا ہے. بعض دفعہ ہم اس کو سسٹمز کی فیلیئرس کی بات کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے ایکوریسی از امپورٹنٹ. آپ نے جو سسٹم، جو آپ نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی گئی ہے، اس کی فلاز اپنی جگہ، اس کا ایک طرح سے خراب ہو جانا اپنی جگہ، لیکن کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی ٹرانزیکشن پراپرلی ایکوریٹلی ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ اس کو کوئی اس کا ایڈورس امپیکٹ نہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایبلٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، وہ اہم ہے. تو یہ ایبلٹی کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کسٹمر کو کہ میرے بینکر کے پاس یہ ایبلٹی ہے، تو ان کیس آف سم پرابلم بینک از دیئر ٹو پروٹیکٹ می. نہ یہ کہ بینک مجھے ایک طرح سے سرنڈر کر دے گا، یہ ایک طرح سے ڈچ کر دے گا. تو یہ جب چیزیں سامنے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک اور ایریا ہے، وہ جو بینک کا سٹاف ہے ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو ہم نے فریم ورک کی بات کی تھی، تو اس میں ایک جو خاص ایریا ہے وہ ہے آپ کی امپلائیز کی اسکریننگ کا. آپ کو پراپرلی اسکریننگ کرنی چاہیے، اور اسٹاف کی ایکٹیویٹیز کو بھی آپ نے ایک طرح سے مانیٹر کرنا ہے، آپ نے ایک طرح سے آبزرو کرنا ہے، تاکہ کسی قسم کا ایون انکانشیس بریچ تو نہیں ہو رہا کانفیڈینشیلٹی کے حوالے سے، ٹرسٹ بلڈنگ کے حوالے سے. تو اس میں جو اسٹاف کی، جو ایک امپلائیز کی ایک طرح سے آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ایک اور چیز جو کمپوننٹ ہے، وہ ایبلٹی ٹو فکس دا پرابلمس ایز کوئکلی ایز پاسبل. یہ بھی ایک ظاہر ہے ڈپینڈنٹ ہے اس چیز پہ، ایک ایکس بینک کے جو سسٹمز ہیں، جو پروسیجرز ہیں، وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہیں، وہ کس حد تک ایجائل ہیں کہ کسٹمرز کو کوئکلی، ٹائملی وہ سروس دے سکیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایریا ہے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ یہاں سے کسٹمر کا پرسیپشن چینج ہونا شروع ہوتا ہے کہ بینک نے کیا ایسے کڑے وقت میں، ڈیفیکلٹ ٹائم میں اس کا ساتھ دیا یا ساتھ چھوڑ دیا. دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بینک کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ کسٹمر کو ایک طرح سے سپورٹ کیا جائے، لیکن یہاں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اس اسپیکٹ کو کلیریفائی کریں یا دیکھیں کہ کس حد تک بینک کا انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جو کسٹمر کا اگر انٹرسٹ ہوگا تو اس میں بینک کا انٹرسٹ ہوگا. ہم کسی ایکسٹریمس کیسز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم نارمل کیسز کی بات کر رہے ہیں جس میں کسٹمرز بینک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینک از آن دیئر سائڈ. اور اس کے بعد جو ایک اور ایریا ہے، جو اور کمپوننٹ ہے، جو اہم ہے، وہ ہے اسکل اینڈ کمپیٹنسیز آف دا اسٹاف. یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے جب ہم نے بات کی تھی ٹرسٹ کی، تو اگر آپ کو یاد ہو، ایکسپرٹیز ٹرسٹ از اے امپورٹنٹ تھنگ، اور اس کو اگر ہم اٹینڈ نہیں کرتے کمپیٹنسی کے حوالے سے، اسکل کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے ایک کسٹمر کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ ایک طرح سے افیکٹ ہوتا ہے، وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کا جو اسکلز لیول ہے، ان کا کمپیٹنسی لیول ہے، آن گوئنگ بیسس ان کے اندر امپروومنٹ لے کے آئیں تھرو ویریس کورسز، ٹریننگ پروگرامس. اور یہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے ان کی ڈیلنگ میں کسٹمر کے ساتھ، اور کسٹمر کو ایک واضح طور پر یہ سگنل ملنے چاہیے کہ میرے بینک کا سٹاف وہ اس حد تک کمپیٹنٹ ہے، اسکلفل ہے کہ وہ ان ساری پرابلمس کو ہینڈل کر سکتا ہے. جب ہم ان سارے ایٹریبیوٹس کو سامنے مد نظر رکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں ہیں، تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ ٹرسٹ کی امپلیکیشن، ٹرسٹ ڈیمیج ہونے کی امپلیکیشن اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے ریونیو لوز کر دیا، کسٹمر کو لوز کر دیا، بلکہ اس کے اور فار ریچنگ امپیکٹس بھی آتے ہیں. وہ فار ریچنگ امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹو اسٹارٹ ود ریونیو لاس تو ہوتا ہی ہے، لیکن دیر آر پاسبلٹیز کہ اگر اس میں کسٹمر کے حوالے سے بینک کی اپروچ صحیح نہیں ہے، تو دیر کوڈ بی اے سارٹ آف ڈیمیجز کلیم کرنے کا ایک لیگل کلیم آ سکتا ہے، کلاس ایکشن آ سکتا ہے، اور پھر یہ بینک کی ریپوٹیشن، بینک کا برانڈ جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے. تو آپ اس سے دیکھیں کہ اس کی امپلیکیشن کتنی فار ریچنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی آپریشنل رسک کی بات کرتے ہیں، تو پھر جب کسٹمر کی کمپلینس کو آپ اٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، پرابلمس کو اٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ ان کی کالس کو ایک طرح سے سنتے ہیں، تو آپ کی ایک طرح سے آپریشنل کاسٹ بڑھ جاتی ہے، آپ کا جو اسٹاف کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے، اور آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ افیکٹولی
اس کو ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور آسپیکٹ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کسٹمر ایک طرح سے ڈیفیکٹ کرتا ہے، ایٹریشن لیول بڑھتا ہے، تو پھر آپ نئے کسٹمر کی ایکوزیشن میں جاتے ہیں. اس کا ظاہر ہے یہ کاسٹلی ایک طرح سے افیئر ہوتا ہے اور آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، کتنا اہم ہے، خاص طور کے پیمنٹ کے ایریاز میں. اس لیے کہ یہ وہ آسپیکٹ ہے، یہ وہ کسٹمر کی سروس ہے جس کو کوئی بھی بینک اوائڈ نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو انڈر ٹیک دیز اسائنمنٹس، دیز رسپانسبلٹیز، اینڈ کسٹمرز ایکسپیکٹ فرام دیئر بینکرز کو اس حوالے سے کتنے ایفیشینٹ ہیں، کتنے ایکوریٹ ہیں، اور وہ کس حد تک بینک کو کمفرٹ اپنے کسٹمر کو کمفرٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس سے پھر لائلٹی بڑھتی ہے، سیٹسفیکشن بڑھتی ہے، کراس سیلنگ کی اپرچونیٹیز آتی ہیں. اور پھر ورڈ آف ماؤتھ کے ساتھ جو ہم نے آپ کو کسٹمر ایکسپیرینس میں شیئر کیا تھا، کسٹمر ایکسپیرینس جو جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور کسٹمر آپ کا ایڈوکیٹ بنتا ہے. تو جب ہم نے اب ٹرسٹ کی بات کی تو اس طرح اس کے بعد آئیے اب ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کے بعد اپنے نئے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم کا کنسٹرین ہے تو ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک کو جس حد تک ہو سکے اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ ہے سیونگ کے حوالے سے. جب ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر ہم نے بات کی، ہم نے جو ایسٹ سائڈ کے پروڈکٹ کی بات کی جس میں آپ کسٹمر کو ایک طرح سے لینڈنگ کرتے ہیں، آٹو لونز ہیں، مارگیجز ہیں، کریڈٹ کارڈ ہیں، پرسنل لونز ہیں. لیکن جب ہم سیونگ سائڈ پہ آتے ہیں، لائبلٹی سائڈ آف دا بیلنس شیٹ، تو وہ جو سیونگ کے پروڈکٹس ہیں جس کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو سیونگ کے پروڈکٹس پرووائڈ کریں، تو پھر ضرورت اس چیز کی آتی ہے کہ اس ایریا کو بھی اٹینشن دینے کی ضرورت ہے، اس ایریا کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ ایریا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے بینکوں کے، ریٹیل بینکس خاص طور پہ، کہ چونکہ یہ لو انکم کے کسٹمرز ہوتے ہیں تو ان کے پاس سیونگ کی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. بینکس اس کے اندر اپنا ایک طرح سے ایکسپینسز نہیں کرتے، مینجمنٹ ٹائم صرف نہیں کرتی اور اس کو ایک طرح سے اگنور کیا جاتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں ہارورڈ کا ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے، پیٹر ٹیفانو کے نام سے. پیٹر ٹیفانو نے خاص طور پہ لو ٹو ماڈریٹ انکم گروپ کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی اسٹڈی کا بھی شیئر آپ کے ساتھ کریں گے. پیٹر ٹیفانو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سیونگز کے لیے اگر جو آپ کا ہاؤس ہولڈز ہیں جن کی ایوریج انکم ہے، آپ ان کو کس طرح انکریج کر سکتے ہیں، آپ ان کو کس طرح انڈیوس کر سکتے ہیں. آپ ان کو کورس نہیں کر سکتے، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اس کے کچھ پرپوزلز ہیں، اس کے کچھ سجیشنز ہیں، اور اس نے انوویشن کی بات کی ہے. پیٹر ٹیفانو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت پہلے ہے کہ آپ پروسیس کو انوویٹ کریں یا پروڈکٹ کو انوویٹ کریں ان آرڈر ٹو جنریٹ سیونگ فرام دا ہاؤس ہولڈ سیکٹر. یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پچھلا فائنینشیل کرائسس آیا اس میں سیونگ کے آسپیکٹ کو بھی ایک طرح سے مد نظر رکھا گیا ہے، اور اب ایک طرح سے جو کنزیومرز ہیں جو ان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، ایٹ لیسٹ ٹیمپریرلی وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو رینی ڈیز کے لیے، ڈیفیکلٹ ٹائمز کے لیے سیونگ کرنی چاہیے. تو اس میں اب بینکوں کی جو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس حد تک انوویشن کے ساتھ، پروسیس انوویشن کے ساتھ، پروڈکٹ انوویشن کے ساتھ سامنے آتے ہیں، تاکہ وہ لو انکم کی جو کیٹیگری ہے، جو لو انکم کا سیگمنٹ ہے، ان کو ایک طرح سے انڈیوس کریں، ان کو ایک طرح سے انکریج کریں کہ وہ سیونگ پروڈکٹس. اور اس کے لیے پھر ضرورت ہے بینکوں کو اپنے وہ پروڈکٹس ڈیولپ کرنے کی مجھے اس سیگمنٹ کو. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک لیکچر میں اسٹیٹ بینک پاکستان کی جو رپورٹ تھی، پاکستان کے ہاؤس ہولڈ کی سیونگ کا ذکر کیا تھا. تو پاکستان میں بھی ہاؤس ہولڈ کی سیونگ از اے بگ ایریا، اور اس کو اگر جہاں یہ سیونگ اس کو چینلائز ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں یا سیونگ اسکیمز میں، بینکوں کے پاس بھی اپرچونیٹیز ہیں کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ود انوویٹو پروڈکٹس، جس میں ظاہر ہے ایک سیور کی نیڈس کو مد نظر رکھا جائے، اس کی نیڈس کو مد نظر رکھا جائے، اس کی لیکوڈیٹی کو مد نظر رکھا جائے. اس میں جو پیٹر ٹیفانو نے پروسیس انوویشن کی بات کی ہے، تو وہ ایک طرح سے کہتا ہے کہ جو کسٹمر کو ایک انڈیویجول کی سیونگ کی جو ایبلٹی ہے، جو اس کی موٹیویشن ہے،
آپ اس کے پیرامیٹرز کو چینج کر دیں تو آپ اس طرح سے سیونگ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے ایکسٹریم یہ دی کہ بعض دفعہ بینکس میں یا جو ادارے ہوتے ہیں، یا دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی فورس سیونگ ہو جاتی ہے، آپ کو جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اس میں ٹیکس کے کانسیپٹ میں آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، تو یہ ایک طرح سے وہ ایریا ہے جس میں سیور کے لیے انسینٹیو ہوتا ہے۔ یا دوسرا اس کا ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ بینک کے حوالے سے کسٹمرز کو ایک بنڈل کر کے پروڈکٹس دیں جس کے اندر مختلف فیچرز ہوں، یا جیسے کانسیپٹ ہے کہ آپ سیونگ بھی کریں، شاپنگ کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے تو اس میں کچھ سیونگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ ایک انڈیویجول جو منتھ ٹو منتھ اپنے پے چیک پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کے آپ نے لینڈنگ اور سیونگ کے کانسیپٹ کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کر دیا تو اس کے پاس جو پریشر ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، اور وہ ایک طرح سے انکریج ہوتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے سیونگ کرنے کے لیے۔ تو یہ جب آسپیکٹ کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اس کے اندر ایک اور آسپیکٹ ہے کہ کسٹمرز کے حوالے سے بینکس ایسے پروڈکٹس ڈیولپ کریں، ان کی ٹائمنگز ایسی ہونی چاہیے، ان کی ڈیلیوری ایسی ہونی چاہیے، ان کا ڈسٹریبیوشن ایسا ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر کو آپ یہ انسینٹیو دے سکیں اس کے لیے۔ تو یہ وہ ایک طرح سے پروسیس انوویشن کی بات ہے جس میں آپ ایبلٹی اور موٹیویشن ٹو سیو کو ایک طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں، اس کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ جب ہم پروڈکٹ انوویشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کس طرح کے پروڈکٹ آفر کرتے ہیں۔ اس میں جو ایک چیز اس کے آرٹیکل میں پیٹر ٹفانو نے مینشن کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ کانسیپٹ ہے ایک طرح سے کمیونٹی کا، پیئر پریشر کا، پیئر گروپ کا۔ وہ کیا ہے جس کو ہم کمیٹی کا کانسیپٹ دیتے ہیں۔ تو باہر کی دنیا میں بھی یہ ایک طرح سے ہے کہ گروپس، سوشل گروپس تیار ہوتے ہیں، اور اس کو خاص طور پہ جو انکریج کیا ہے، ایک طرح سے پروپگیٹ کیا ہے، وہ ہے محمد یونس جو گرامین بینک کے آپ جانتے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے اس کو بہت زیادہ بنگلہ دیش میں انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو جو کمیٹی کا کانسیپٹ ہے کہ ایک سوشل گروپ ہوتا ہے، وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک ممبر کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے، ٹل سچ ٹائم آل دا پیمنٹس ممبرس گیٹس دا پیمنٹ۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہے جس کے اندر پیئر پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے کہ کوئی ڈیفالٹ نہیں کرتا۔ تو یہ دس از ون فارم آف سیونگ۔ اس میں ایک اور طریقہ یہ آتا ہے، بینکس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سیونگ ایکس اماؤنٹ کی کرتا ہے فار دیئر ہاؤسنگ جینوئن نیڈس، فار دیئر چلڈرن ایجوکیشن نیڈس، تو اس میں وہ میچنگ گرانٹ ان کو دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی طریقہ کار ہے جو اس کے اندر سامنے آتا ہے کہ آپ سیونگ کو کس طرح انکریج کرتے ہیں۔ لیکن پیٹر ٹفانو نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نارملی ایکسٹریمز کی بات کرتے ہیں، ہم جب سیونگ کی بات کرتے ہیں تو ہم لانگ ٹرم جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کے لیے اس نے کیا کرنا ہے یا اور دوسری چیزوں کے لیے کیسے سیونگ کرنی ہے۔ تو اس نے اس چیز کو ایمفیسائز کیا کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس میں جو آئیڈینٹیفائی کریں ایریاز، کہ آپ اس کو شارٹ ٹرم نیڈس کو بھی دیکھیں، آپ مڈ ٹرم نیڈس کو بھی دیکھیں، اور آپ لانگ ٹرم نیڈس کو بھی دیکھیں۔ تو اس کے نزدیک ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان آئیڈیاز کو ایکشن میں لے کے آیا جائے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جو اوور آل لو انکم کا جو سیورز ہے وہ بھی اس نیٹ میں آ سکے، اس کو بھی اس کا بینیفٹ مل سکے۔ اس میں آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کریڈٹ یونین کا کانسیپٹ، جو کہ امریکہ میں بہت کامن ہے۔ اور کریڈٹ یونین ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے ممبرز ہوتے ہیں، اور ان کا فوکس جو ہوتا ہے لو ٹو ماڈریٹ انکم سیگمنٹ ہوتا ہے، لو ٹو ماڈریٹ، جس کو وہ ایل ایم آئی کہتے ہیں۔ تو ایل ایم آئی سیگمنٹ کنزیومرز ہوں یا ہاؤس ہولڈز ہوں، ان کو یہ کریڈٹ یونین کی انڈسٹری ٹارگٹ کرتی ہے، ان کی سیونگز کے حوالے سے ان کو پروڈکٹس ڈیولپ کر کے دیتے ہیں، سیونگز کے پروڈکٹس اور ایک طرح سے لونز کے پروڈکٹ۔ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو ریٹیل بینکس ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ریٹیل بینکس حالانکہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز نہیں ہیں، ان کا ایک پروفٹ کا ایک ٹارگٹ ہے، وہ ایک طرح سے بزنس اینٹی ہیں، لیکن ان کو اگر کریڈٹ یونین کے آسپیکٹ کو سامنے رکھیں تو یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ لو ٹو ماڈریٹ انکم گروپ ایک ایسا پوٹینشیل سیگمنٹ ہے جس کے اندر سیونگز کے بہت زیادہ پراسپیکٹس ہیں۔ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر ظاہر ہے کریڈٹ یونین نے بہت کام کیا ہے امریکہ کے اندر، اور اس کے اندر جو یونینز کے ممبر ہیں آن ایوریج ایک کریڈٹ یونین کے تقریباً 1,00,000 ممبر ہوتے ہیں، اور اس سے بڑے بھی سائز ہوتے ہیں، چھوٹے بھی سائز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کام کرتے ہیں ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ایل ایم آئی
سیگمنٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی ضرورت اس چیز کی ہے. اور ہم جب بیس آف دا پیرامڈ کی بات کرتے ہیں، ریٹیل بینکس کی بات کرتے ہیں، تو ان کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو، اس آئیڈیاز کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اس ایریاز میں، اپنے سرکمسٹانسز میں اڈاپٹ کر سکیں. تو جب ہم کریڈٹ یونین کے اس کی بات کرتے ہیں تو پہلا وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ایل ایم آئی سیکٹر ہے، ایل ایم آئی ہاؤس ہولڈ جو ہے، ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ان کا جو فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں، جو ان کے فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں ان کے اندر گیپ ہوتا ہے. اس میں مثال یہ دی جاتی ہے کہ آن منتھ ٹو منتھ بیسس کبھی کوئی جاب لاس کا سلسلہ آ گیا، کوئی النس آ گئی، کوئی اور میجر گھر پہ یا گاڑی کا ریپیئر آ گیا، تو ان کے پاس سفیشینٹ سیونگ نہیں ہوتی کہ وہ ایونچویلٹیز کو اٹینڈ کر سکیں. تو اس لیے وہ مستقل ان اے اسٹیٹ آف اسٹرگل ہوتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ کس طرح ان کو اس اسٹیٹ آف اسٹرگل سے نکالا جائے، ان کو کس طرح انکریج کیا جائے کہ سیونگ کریں، اور وہ کون سے ایک طرح سے پروڈکٹس ہیں، کس طرح کے پروسیسز ہیں جو کہ ان کو ایک طرح سے انوائٹ کریں، انکریج کریں کہ وہ سیونگ کی طرف راغب ہوں. ظاہر ہے جب یہ بات آتی ہے تو اس چیز کا مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا جو انکم لیول ہے وہ لو ٹو ماڈریٹ ہے. اور ان اے کنٹری لائک پاکستان ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. اب جب ہم یہ سب بات کر لیتے ہیں تو اس کو پھر اسٹڈی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کریڈٹ یونین نے ایک جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہے جس کو ہم زی میٹ کا نام دیتے ہیں. زی میٹ کا جو کانسیپٹ ہے، زالٹمین نام کے پروفیسر ہیں ہارورڈ کے، انہوں نے یہ ایک طرح سے ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے. زی میٹ جو ایک طرح سے ایبریویشن ہے زالٹمین میٹافور ایلیسیٹیشن ٹیکنیک. اس میں کانسیپٹ یہ ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ جب پروڈکٹس کو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو لوگوں کو ایک کانسیپٹ میٹافورس کا اور سٹوریز کا دیا جاتا ہے، ان کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور ان کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب سیونگ کی بات کی جاتی ہے، جب انکم کی بات کی جاتی ہے تو ان کے ذہن میں کس قسم کی امیجز آتی ہیں. یہ ٹیکنیک بڑی افیکٹو ہے اس لیے کہ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ان کے جو ایک طرح سے ایکسپرٹ انٹرویورز ہیں وہ کسٹمرز کو، کنزیومرز کو، پراسپیکٹیو کنزیومرز کو انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے وہ ایک طرح سے پروب کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے ان کو فورس نہیں کرتے کہ وہ کس حوالے سے سیونگ کی طرف، کیا ان کے ذہن میں امیجز آتی ہیں، کیا ان کے ذہن میں فگرز آتی ہیں. اور خاص طور پہ جب اس میں دیکھا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ان کی فیوچر کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں جس چیز کو استعمال کیا گیا ہے، اور مارکیٹنگ کے کورس میں آپ نے یقیناً یہ سارے ٹولز پڑھے ہوں گے، لیکن یہاں ان کا مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جو عام انسان ہوتا ہے اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے سب کانشیس میں ہوتی ہے. تو سب کانشیس کی ڈیسیجن میکنگ کو ایک طرح سے ڈرائیو کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، ان آرڈر ٹو ہیو دا سیونگ پروڈکٹس، یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو مینشن کریں. اور اس میں جب امیجز کی بات کرتے ہیں، آپ میٹافورس کی بات کرتے ہیں، سٹوریز کی بات کرتے ہیں، تو ایک اس میں ایموشنل اٹیچمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک کنزیومر جو ہے وہ کس حد تک ایموشنلی اٹیچ ہے اس آسپیکٹس کے ساتھ. اس میں لو لیول ہے اور اس میں ہائی لیول ہے. جب ہم لو لیول کی بات کرتے ہیں تو اس میں یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ آتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، اور ہائی لیول کا جو ہے اس میں اسپریشنل کا ہے کہ وہ اسپائرنگ ہوتا ہے، لانگ ٹرم ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو یہ جو کنٹینیوم ہے جو فگر میں آپ کے سامنے ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے. اور یہ جو انہوں نے کریڈٹ یونین کے مختلف ایڈس تھے، جب اس کا سروے کیا، اس کو انالائز کیا، تو دیکھا گیا کہ جو 40% جو تھے وہ ایڈ جو تھے وہ ڈائریکٹڈ تھے ایسپریشنل آسپیکٹ پہ. ایسپریشنل آسپیکٹ ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے کہ یہ ایک لانگ ٹرم ہے اور کسٹمرز کو ایک طرح سے ایک کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایک طرح سے سینس آف آپ کہہ لیں بلانگنگ پرووائڈ کرتا ہے، اور آگے چل کے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو انہوں نے خاص طور پہ جب منی کے حوالے سے بات کی کہ منی کیا چیز ہے، تو جو ایک طرح سے میٹافور یا ایک امیج سامنے آئی، انہوں نے کہا، رسپونڈنٹ نے کہا کہ جو پیسہ ہے، جو منی ہے، یہ سورس بھی ہے ایک طرح سے اور ایک حساب سے ڈسٹرکٹیو فورس بھی ہے. اور اس میں جو انہوں نے کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک بہت کام واٹرز میں ایک طرح سے کسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہے
آپ کو منی کا کہ یہ سورس ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو انہوں نے کانسیپٹ دیا کہ پانی بہت ایک سمندر کے اندر ٹکرا رہا ہے، اس سے آ کے چٹانوں کے ساتھ، یہ ڈسٹرکٹیو فورس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ امیجریز جو تھیں اس سے انہوں نے پروڈکٹس ڈیولپ کیے، پروڈکٹس کی پریفرنسز ڈیولپ کی، اور پھر ظاہر ہے اپنی مارکیٹنگ کمپین میں ان کو لانچ کیا. ایک اور جو رسپونڈنٹس نے چیز سامنے آئی فیڈ بیک، وہ یہ تھی جو امپورٹنٹ تھی کہ سیونگس کے بیریئرز کیا ہوتے ہیں ایل ایم آئی سیگمنٹ کے لیے. پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ چیز تھی کہ انہوں نے بچپن سے آج تک سیو کیا ہی نہیں تھا، ان کو یہ سیونگ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ان کا جو ایک طرح سے نشو و نما ہوئی تھی، انہوں نے کبھی سیونگ کو، تو ان کے لیے سیونگ بالکل نئی چیز تھی. دوسرا جو کانسیپٹ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہ چونکہ منتھلی بیسس پر اسٹرگل کرتے ہیں تو ان کے پاس اس چیز کا وقت یا اس چیز کی گنجائش یا اس چیز کی ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ سیونگ طرف ایک توجہ دیں. تیسرا اسپیکٹ جو سامنے آیا کہ ایک اسٹگما ہے سوشل، اور یہ بہت اہم ہے جو ہمارے یہاں بھی پریولنٹ ہے، کہ اگر آپ سیونگ کر رہے ہیں اور کسی طرح جسے کہتے ہیں نا اپنا پیٹ کاٹ کے، تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ سیونگ اپنے لیے تو کر لی، لیکن آپ کا جو ایک سوشل گروپ ہے، کوئی اگر ضرورت مند ہے، آپ اس کو وہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو ایک فیلنگ آف گلٹ جنریٹ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے پیسہ اپنے لیے تو سیو کر لیا، ہم نے جو ضرورت مند ہے اس کو نہیں دیا. تو یہ بھی ایک سوشل آسپیکٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پریولنٹ ہے کہ سیونگ کرتے وقت یہ ایک کانسیپٹ، یہ پریشر آ جاتا ہے کہ اگر آج میں نے سیونگ کی تو میرے برابر والے، میرے فیملی والے یا مجھے کوئی اور میرے جاننے والے وہ کہیں گے کہ بھائی تم سیونگ تو کر رہے ہو لیکن تم ہمارا خیال نہیں ہے. تو یہ چیزیں باہر بھی پریولنٹ ہیں، ان اے سوسائٹی لائک امریکہ بھی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز اس سروے میں سامنے آئی کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے سیلز کے حوالے سے کہ جی سیلز لگی ہوئی ہے، آج آپ سیلز پہ آپ چیزیں لیں گے تو آپ کو سستی پڑیں گی، اس ایریا نے بھی فائنینشیل مارکیٹنگ کو بہت امپیکٹ کیا ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو لیور کرتے ہیں کہ آپ نے سیلز میں جو چیز خریدی ہے اس میں ایک طرح سے آپ نے سیونگ جنریٹ کی ہے، ایک طرح سے یہ فالس ہوڈ ہے. ان کے نزدیک آپ لوگوں کو ایک فالس کانسیپٹ دیتے ہیں کہ آپ نے سیلز میں چیز خرید کے سیونگ جنریٹ کی ہے. تو ایک طرح سے اب کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس اگر ایئر مارک پیسہ ہے سیونگ کے لیے لیکن وہ سیلز میں پیسہ خرچ کر کے وہ پھر ایک طرح سے اپنی سیونگ کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. تو ان سارے اسپیکٹ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ریٹیل بینک کو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اپنی پالیسیز ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ایل ایم آئی سیگمنٹ جو ہمارے یہاں ہاؤس ہولڈ ہے، ایوریج ہاؤس ہولڈ ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس قسم کی ٹیکنیکس کو، مارکیٹنگ کی، تاکہ لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو سائیکی ہے، وہ جو ان کا ایموشنل آسپیکٹ ہے اس کو وہ کور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس حد تک سیونگ کے پروڈکٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی سیونگ کی جنریشن جو ہے اٹس اے ویری ہیلدی تھنگ فار دا ہول سوسائٹی. اس کا کوئی ویسے امپیکٹ نہیں ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو نقصان دہ ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے یہاں کے ریٹیل بینکس جو کنزیومر بینکنگ میں خاص طور پہ انوالو ہیں وہ سیونگ پروڈکٹس کی طرف بھی توجہ دیں، وہ یہ دیکھیں کہ اس ایریا کو وہ کس طرح کور کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب وہ ایسٹ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹس ہی ڈیولپ کریں جس میں سیونگ کا آسپیکٹ ہے، جس میں ان کو خود بھی ایڈوانٹیج ہوگی. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا کریڈٹ مکس، ڈپازٹ مکس امپروو ہوگا، کاسٹ آف فنڈنگ امپروو ہوگی، اور وہ اپنے کسٹمر کو اس کا بینیفٹ پاس آن کر سکیں گے. تو جب یہ ساری چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ جو سیونگ پروڈکٹس کی اہمیت ہے یہ واضح ہو جاتی ہے. آئیے اب ہم اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں، جو ہماری کوشش ہوگی، ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا کہ جو بینک کے ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کی انٹیگریشن آج کل ہو رہی ہے. اس میں برانچ شامل ہے، انٹرنیٹ شامل ہے، اے ٹی ایم شامل ہے، کال سینٹر ہے. تو انشاءاللہ اس آسپیکٹ کو بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آج کل کی دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا کنزیومر بینکنگ پہ، کنزیومر سیگمنٹ پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے کسٹمر کے حوالے سے اور بینکس کے حوالے سے. ٹل سچ ٹائم